نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 681 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بلا شبہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہم انسانوں پر اللہ جل جلالہ کی مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا اور اعلان فرما دیا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک دعا مانگتا رہتا ہے لیکن دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کی آخر کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، انسان کے بہت سے کام ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ اور مانع بن جاتے ہیں، اور دعا کی قبولیت میں حجاب بننے والی کچھ اہم باتیں اور وجوہات میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ گناہ کی دعا کرنے سے یا کسی حرام شے کا سوال کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور معاذ اللہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے چوری کرنے کا موقع دے، یا کوئی آدمی کسی دوسرے کی موت کی دعا کرنا شروع کر دے کہ اے اللہ فلاں کو تو موت دے دے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی گناہ کی دعا کرنے سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی یا رشتہ توڑنے کی دعا نہ کرے، اور اس طرح غفلت اور لاپرواہی سے مانگی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ غافل اور لاپرواہی والے انسان کی دعا، جو لاپرواہی کے انداز میں دل سے نکلی دعا، قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ آدمی پوری توجہ اور دھیان سے اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگے، ورنہ غفلت لاپرواہی سے مانگی جانے والی دعا رد ہو جاتی ہے۔ دعا کے عدم قبولیت کے اسباب میں سے ایک بڑا اور بنیادی سبب حرام مال کا استعمال بھی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص لمبا اور طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، یعنی مسکنت و بیچارگی اور محتاجی کی مجسم ایک تصویر نظر آتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ وہ تضرع و آہ و زاری سے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو یوں پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا ہوا لباس حرام، اس کی غذا بھی حرام پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ یہ چند وہ بنیادی اسباب ہیں جو دعا کی قبولیت میں مانع اور رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے جو شخص بھی اپنے دعاؤں کے پورا ہونے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہو، اور یقین ہر آدمی یہی چاہے گا یقیناً کہ اس کی دعا قبول ہو، تو پورے آداب اور ساری شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کا عمل جاری رکھنا چاہیے، اور دعا کی راہ میں رکاوٹ بننے والے اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور اللہ جل جلالہ کے نظروں میں سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں ان تمام اسباب سے بچنے کی اور جو دعا کے آداب اور شرائط ان کو ملحوظ خاطر رکھے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔